سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک کا کوئی فیوچر ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس اتنی پاور ہو کہ الیکٹڈ گورنمنٹ گرا کے اور چوروں کو اوپر بٹھا دے، وہ ملک کا بیڑا غرق کر دے اور اسے پوچھنے والا کوئی نہ ہو؟ کیا کوئی ملک چل سکتا ہے اس طرح؟ سوال تو یہ ہے، کوئی ملک دنیا میں ترقی کر سکتا ہے، اس کی کوئی چانس ہے اوپر جانے کی، جس میں ایک سپر پاور بیٹھی ہوئی ہے، سپر کنگ، وہ جو اندر سے بند کمرے میں جو فیصلہ، اچھا جی اس کو ایکسٹینشن چاہیے، شہباز شریف نے ایکسٹینشن کا وعدہ کیا ہے، چلو جی گورنمنٹ کرا دیں، اور وہ نتیجہ اب آپ سب کے سامنے ہے۔ سر اسحاق ڈار کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو نگراں وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، اور اپوزیشن کی طرف سے بھی کہا گیا کہ وہ معاشی طور پہ میچیور ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اسحاق ڈار کو کیا وہ نواز شریف کو لا کے بٹھا کے وزیر اعظم بنا دیں؟ اگر آپ نے یہی کرنا ہے، کیئر ٹیکر کا تو مقصد ہوتا ہے کوئی نیوٹرل امپائر آ کے الیکشن کروائے، انہوں نے تو وہ مقصد ہی ختم کر دیا کیئر ٹیکر کا، جس کو مرضی لیں۔ رحیم ہے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ تمام دن کی مصروفیات، تمام دن کی بھاگ دوڑ عمران خان صاحب کی، رات بنی گالہ میں قیام، صبح وہاں سے نکل کر 9:30 بجے کے قریب بلایا گیا تھا، لیکن عمران خان صاحب کچھ لیٹ پہنچے معزز عدلیہ کے اندر، اور پھر جناب وہاں پر جو کچھ ہوا میں مختصر سا بیان کر دیتا ہوں، باقی تمام وی لاگر نے جو ہے وہ اس پہ اوپر تبصرہ کر دیا، ایک ایک ڈیٹیل پیش کی کہ عمران خان صاحب نے کس طرح آج روسٹم پر جا کر اپنا دفاع خود کیا، جو 35 سوالات دیے تھے معزز جناب عدلیہ کی طرف سے آئے تھے، جج ہمایوں دلاور صاحب کی طرف سے، اور جو توشہ خانہ کے متعلق سوال جواب الیکشن کمیشن نے بنا کے بھیجے تھے، وہ سارے سوالات، پھر ان کے جو گواہان تھے ان کے متعلق جو عمران خان صاحب نے کہا، پھر کچھ سوالات تھے عمران خان صاحب کے بینک اکاؤنٹس جو تھے ان کے متعلق سوال تھے کہ وہ جناب وہ انہوں نے حاصل کیے، عمران خان صاحب کی اجازت کے بغیر حاصل کیے، لیکن وہ گورنمنٹ تھی وہ کر سکتی تھی۔ عمران خان صاحب کو پہلے یہ سوچ رہے تھے یہ لوگ کہ شاید عمران خان صاحب آج بیان نہ دیں، کیوں سپریم کورٹ کے اندر وہ کل ڈائری نمبر لگ گیا تھا۔ آج ان حکومت پاکستان جو ہے موجودہ حکومت، اس کا خیال یہ تھا کہ عمران خان صاحب اس کو ڈیلے کریں گے، پھر اس کے اوپر ہم کھیلیں گے، لیکن عمران خان صاحب نے سمارٹی کھیلتے ہوئے جناب وہ گئے عدالت کے اندر، جج صاحب سے روبرو پیش ہوئے جج صاحب کے، اور پھر جناب انہوں نے کہا جی کہ آپ کے سامنے ہم سوالات پڑھیں گے، آپ جواب دیں گے۔ عمران خان صاحب نے کہا جناب میں بالکل حاضر ہوں، بالکل پوری طرح سے جواب دوں گا۔ بہرحال کہ انہوں نے اکاؤنٹ کے متعلق سوال کیا، عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ 40 سال ہو گئے میرا یہ اکاؤنٹ چل رہا ہے، میں نے کوئی 2 نمبری نہیں کی۔ وہ ٹیکس ریٹرن کے متعلق عمران خان صاحب نے کلیئر کر دیا کہ میں ہر سال جو ہے 19 میں بھی جمع کرائے، 20 میں بھی جمع کرائے، 21 میں بھی جمع کرائے، اور 22 میں میں تھا نہیں، اس سے پہلے جو ہے وہ میرے بھی جمع ہے۔ اسی طرح جو میں نے تحفے لیے ہیں وہ میں نے اس کے وہ تمام ڈاکومنٹس پورے کیے ہیں، اور اس کا جناب جو لوازمات الیکشن کمیشن کو ضروری تھے وہ میں نے دے دیے۔ مگر آج عمران خان صاحب نے ایک بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے مجھے 35 سوالات دیے تھے، محرم کی تاریخ آ گئی، میں نے نہیں پڑھے، میں نے عدالت میں بیٹھ کر وہ پڑھے، اور جس میں اس کے بعد پھر میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ توشہ خانہ کے تحائف کی تفصیلات کہ کیا ملا کیا نہیں ملا، اس کے متعلق الیکشن کمیشن کا جو کالم ہے، جو فارم آتا ہے جس کے اوپر پراپرٹی ٹیکس دیتے ہیں، دوسرے ٹیکس دیتے ہیں، یا جو تفصیلات آدمی اپنی جو بھی ان کی زر ضمانت جو بھی یا زر زمین جائیداد اس کے متعلق جو بھی تفصیلات ہیں، عمران خان صاحب تھے تو وہ ان کی وائف کے متعلق بھی پوچھا گیا، ان کی بیٹی جو کہتے ہیں جی ہے یا نہیں ہے اس کے متعلق بھی سوالات کیے گئے، یعنی عمران خان صاحب کو چھاننی پوری لگا کر اس میں سے چھانا گیا۔ جو پچھلے تھے وہ گاڑیاں بھی لے گئے، وہ سب چیز لے گئے، جو چیزیں ممنوعہ تھی وہ بھی لے گئے، کچھ اور ایسی چیزیں تھیں جن کا میں ذکر بھی نہیں کر سکتا، کچھ ایسی چیزیں تھیں پھر وہ آگے 2-3 صحافی ہیں ان کو گفٹ دیے تھے ٹوکریوں میں رکھ کے، کہ ابو جی نے کہا جی کہ ٹوکریاں ان کو دے دیں، تو وہ ٹوکریاں بھی گئی ہیں، اور اس میں کیا تھا جی وہ شہد کی بوتلیں تھیں یا جو بھی تھا،
بہرحال کہ عمران خان صاحب جی اپنا انہوں نے یہ سوال اٹھایا. پھر جو گواہان تھے ان کے متعلق عمران خان صاحب نے کہا جی کہ انہوں نے اگر کوئی ایویڈنس ان کے پاس ہے تو وہ لے کے آئیں. اگر گواہان اوریجنل ہے، حکومتی گواہ کو میں نہیں مانتا، جو اس کے علاوہ جو ہے وہ بھی لے کے آئیں. حکومتی گواہ بھی آئے. کب اس نے میرے سے اس کی تفصیلات مانگی، کب میں نے نہ کی. اسی طرح جو بینک کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو تفصیلات دی ان کو بھی میرے سامنے لایا جائے. جنہوں نے یہ سارے پیپر تیار کیے ہیں ان کو بھی میرے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے. پھر مجھ سے سوالات کیے جائیں. پھر عمران خان صاحب نے کچھ اور چیزیں، میں ذرا بات کو مختصر کرتا ہوں کیونکہ ہر چیز تو آپ کو کلیئر، لیکن سب سے بڑی بات جو وسیم چیمہ صاحب کا نام لیا جی سرگودے والے، انہوں نے ان کا نام لیا. اس وقت وہ بریگیڈیئر تھے، اب جناب وہ 3 اسٹار ہیں یا 4 اسٹار جنرل ہو چکے ہیں، ان کی ترقی ہو چکی ہے. تو عمران خان صاحب کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جی تحفہ فرا گوگی نے بھیج دیا، زلفی بخاری نے بھیج دیا، کوئی دبئی کے اندر سیٹ تھا اس سے خرید لیا، فلاں گھڑی والی دکان پہ جا کے بیچا گیا. لیکن عمران خان صاحب نے راز سینے کے اندر رکھا. جس طرح ایک راز سینے کے اندر اور رکھا ہوا تھا وہ آج افشاں ہو گیا، اسی طرح عمران خان صاحب نے کچھ اداروں کا تقدس رکھا. کچھ جناب باقی چیزیں جو تھیں ان کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ میں ایز اے پرائم منسٹر میں نے کچھ وقت گزارا ہے، 3 سال 8 مہینے جو بھی وقت میں نے گزارا ہے، تو میں ایسی بات نہ کروں جس سے کسی کے اوپر حرف آئے. لیکن جب سب نظام ننگا ہوتا ہوا نظر آیا تو آج عمران خان صاحب نے وہ زبان لب کشائی کر دی. اور جناب بریگیڈیئر جو اس وقت عمران خان صاحب کے سیکرٹری تھے، تو انہوں نے جناب پرسنل سیکرٹری تھے اعظم خان تھے، یہ تمام معاملات جو ہوتے ہیں ہر وزیر اعظم کے ساتھ ایک اتاشی ہوتا ہے جی، اس کو جو بھی زبان استعمال کر رہے ہیں ملٹری اتاشی، وہ اس کو جناب وہ کام کرتے تھے. وسیم چیمہ صاحب یہ سرگودا کے رہنے والے ہیں، تو انہوں نے عمران خان صاحب کو دیکھا ہوا تھا. عمران خان صاحب کتنا جھوٹ بولتے تھے، کتنا سچ بولتے تھے. انہوں نے کہا جی یہ گھڑیاں بیچی ہیں. انہوں نے اب مہربانی کر کے آپ ان کو اس کے اندر ایویڈنس کے طور پر بلائیں، وہ آ کر کہہ دیں کہ میں نے اتنے کی بیچی ہے یا نہیں بیچی. وہ جو بھی بیان دیں گے، پاکستان کی جو آرمی ہے اس کے متعلق تو ایک بات ہے کہ وہ جو بھی بات کریں گے ڈنکے کی چوٹ پر کریں گے اور سچ اور کھری بات کریں گے، ان میں لگائی لپٹی والی بات نہیں ہوگی. جب یہ نام آیا تو پھر جناب جو ارد گرد کھڑے لوگ تھے وہ پسینہ ان کا چھوٹنا شروع ہو گیا. اب کون بلائے؟ کیا عمران خان صاحب کو گولیاں لگی تھیں؟ عمران خان صاحب نے نام لیا تھا تو عمران خان صاحب پر دہشت گردی کے پرچے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. تو جب وہ بلایا جائے گا تو پھر جو بلائے گا اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ آپ بہتر جانتے ہیں. بہرحال کہ چلو جی اس سے آگے چلتے ہیں جی. عمران خان صاحب نے وہاں پر انٹرویو دیا. انٹرویو جب کورٹ روم کے اندر ویٹنگ روم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر مختلف سوالات کیے. انہوں نے 2-3 باتیں کی کہ ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ جتنا الیکشن لیٹ کرتے جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کا گراف بڑھتا جائے گا. دوسرا، جتنے لوگ بھی ہیں سوچ رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہوگا اس سے پاکستان کا نقصان ہوگا. نگران وزیر اعظم کے متعلق سوال کیا تو عمران خان صاحب نے کہا جی جب اپنا 14 مئی کے الیکشن کو نہیں مانا گیا، اب یہ تو ایک طریقہ کار چل پڑا ہے کہ جو بھی آئے گا وہ جناب اپنی مرضی سے الیکشن کروانے ہوں گے کروا لیں گے، نہ کروانے ہوئے تو 100 بسم اللہ جی. پھر بہانے جس طرح انہوں نے لگائے وہ اس سے اوپر جو آئے گا وہ اس سے زیادہ تیز اور ہوشیار ہوگا، وہ نئے بہانے تلاش کرے گا. اس کے بعد پھر جناب نگران وزیر اعظم کے متعلق جب سوال کیا گیا، اسحاق ڈار صاحب کے متعلق سوال کیا گیا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اس کے متعلق بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ نواز شریف صاحب بھی نے فیصلہ کرنا ہے نا جی، تو ان کو لا کے نگران وزیر اعظم لگا دیں. جہاں باقی سب کچھ الٹ چل رہا ہے وہاں یہ بھی چلے گا. تو اس کے اوپر پھر جناب وہ صحافی صاحب جنہوں نے سوال کیا تھا وہ خاموش ہو گئے اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے بھی بات ختم کر دی. یعنی یہ میں مختصر سا کورٹ روم کے اندر جو حالات و واقعات اس کی طرف جناب کو میں نے توجہ دلانے کی کوشش کی ہے. باقی لوگوں نے تو بہت تفصیل سے بات کی ہے تو اس لیے اس پہ بات کرنے کا میں کیوں لیٹ بھی کیوں کر رہا ہوں، آپ نے سب باتیں سنی ہوئی ہیں. لیکن اب میں آتا ہوں جی اصل 2-3-4 ایشو جو ہیں. ایک تو یہ کہ میں تمام اپنے شہر کے تمام جو لوگ ہیں ان کو میں مبارکباد اسپیشلی دیتا ہوں، جو میرے شہر کے لوگ ہیں ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ مبارک ہو آپ کو میری طرف سے دلی مبارک
کہ جناب آج پٹرول 20 روپے، ڈیزل 20 روپے مہنگا، بجلی پہلے 7 روپے 25 پیسے مہنگی ہوئی تھی، تو میں اپنے شہر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کو جو بھی ہیں ان کو میں مبارک دیتا ہوں کہ اسپیشلی میں اپنے شہر کے لوگوں کو بہت زیادہ مبارک دیتا ہوں. وہ بھی اس کی وجہ ہے، وہ سب جانتے ہیں جس وجہ سے میں مبارک دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زندگی دے، خیر ہو. پھر جب وقت آئے گا تو بات بتاؤں گا، ابھی نہیں بتاتا، لیکن آپ بھی سمجھدار ہیں، سمجھ گئے ہوں گے. تو اس کے علاوہ جناب یہ بم گرایا گیا اور دن کتنے رہ گئے جی؟ 10 یا 8 دن رہ گئے ہیں جانے میں. اچھا، اس کے اوپر ترجیحات مختلف قسم کی پیش کی کہ ہم نے جناب زہر کا گھونٹ پیا، آنسو نکل آئے، دستخط کرتے ہوئے سمری کے اوپر اس کی ویڈیو بنائی گئی، اس کی کیمرہ شوٹ کیا گیا کہ میرا دل پھٹ رہا ہے، میں بہت مجبور ہوں. جب آپ کو یاد ہوگا آٹا تھوڑا سا مہنگا ہوا تھا تو کیا بیانات آئے تھے، اسی طرح جناب پٹرول مہنگا تھوڑا سا ہوا تھا، کیا بیانات آئے تھے، اسی طرح کچھ اور چیزیں تھوڑی تھوڑی مہنگی کی تھیں تو کیا بیانات آئے تھے. جو صحافی حضرات تھے وہ مائک لے کر گھومتے پھر رہے تھے. یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں جی. بہرحال کے جی دوسری طرف جو اب یہ نگران والا پروسیس ہے، اس کے اوپر یہ اپنے ہاتھ کے اوپر یوں کاٹیاں کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. بل جو ہے وہ پاس کیے جا رہے ہیں، جیسے پیچھے سے آرڈر آ رہا ہے ویسے ویسے پاس ہوتے جا رہے ہیں. اب پتہ چلے گا جی آنے والے وقت کے اندر کہ یہ بل جو پاس کیے ہیں یہ کس طرح ان کے خلاف استعمال ہوں گے. جو شکنجہ عمران خان صاحب کو سوچ کر ٹائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ شکنجہ ان کے اوپر ٹائٹ ہوگا. اس کے علاوہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی کہ میں نے ایک ویڈیو پرانی کی ہوئی ہے، ابھی میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا. جس دن حکومت ختم ہو جائے گی میں اس دن میرا وعدہ میں آپ سے وعدہ کروں گا. آپ یہ سوچیں کہ عمران خان صاحب کو نکالنے کے بعد ایک پارٹی تو گئی، اب رہے گی پاکستان پیپل پارٹی پیچھے اور مولانا فضل الرحمان صاحب. اب اگلے جو 5 سال ہوں گے جی وہ اس کے اندر پاکستان پیپل پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب ختم ہو جائیں گے. ان کی سیاست مولانا صاحب کی تو ویسے ہی ختم ہو گئی نا، کے پی کے میں تو وہ تھے ہی کے پی کے اندر. جو پرانے برج ہیں، پیپل پارٹی جو پورے ملک کے اندر کبھی تھی پھر سکڑ کر اب سندھ کے اندر رہ گئی تھی، اب جناب یہ سکڑتی سمندر کے کنارے کے اوپر رہ جائے گی. لیاری کی سیٹ اور ادھر ادھر بات تھوڑی بہت 1 2 4 سیٹیں ہوں گی. یعنی تانگا پارٹی آنے والے دنوں کے اندر آپ کو نظر آئے گی. عمران خان صاحب کی پارٹی توڑتے یہ خود ٹوٹ گئے سارے. اب ان کی آنے والے دنوں کے اندر آپ کو لڑائیاں بھی نظر آئیں گی، ہر چیز نظر آئے گی. دوسری طرف آپ یہ سوچیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا. ان کے ایم این اے کو توڑا گیا، ان کو جیلوں کے اندر بھیجا گیا، جس کا مکان تھا توڑ دیا گیا، جس کی چادر 4 دیواری تھی پامال کی گئی، جس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کچھ کیا گیا. لیکن عمران خان صاحب نے کیا کیا؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے جی پہلے تو وہ 12-14 جو گلگت بلتستان والے تھے وہ فارغ کیے، آزاد کشمیر والے فارغ کیے. اچھا، پھر جو کشتی سے چھلانگ لگا کر جو پریس کانفرنس کر کے گئے تھے وہ نکالے. پھر 34 ارکان یہ 3-4 دن پہلے جو ہے وہ نکالے پاکستان پورے سے، مختلف جگہ سے، کچھ کراچی سے نکالے ہیں، کچھ جنوبی پنجاب سے نکالے تھے، کچھ کے پی کے سے نکالے تھے. جو جناب جس میں محمود خان تھے، ایک بزرگ سیاستدان تھے، پرویز خٹک صاحب بڑا نام تھا جی، وہ گئے. اسی طرح اور فواد چودھری صاحب ابھی اسی تلاش میں ہیں کہ میں واپسی کا راستہ ہو جائے. اس کے متعلق کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جو تعلق والے لوگ ہیں، جو بڑے بڑے سیٹھ لوگ ہیں، ان سے رابطہ کر کے عمران خان صاحب سے سفارش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے اپنے میرٹ پہ فیصلہ کرنا، وہ جس کو سوچیں گے وہ اس کو مطلب کہ رکھ لیں گے، نہ ہوگا تو اس کو کہیں گے بھائی آپ اب جاؤ جدھر جانا ہے. لیکن آج سب سے بڑی جو اہم خبر ہے جی وہ یہ ہے، جس کی سمجھو کہ اللہ تعالیٰ عمران ریاض کو زندگی دے، اس نے بھی بڑی اس کی 10 پروگرام اس کے اوپر کیے تھے. میں گزشتہ جو عمران خان صاحب کا لگاتار دور رہا، میں بھی بار بار اس کے اوپر بات کرتا رہا اور لوگ بھی بات کرتے رہے. آج میرے مرشد سرکار جناب عثمان بزدار صاحب، خسرو بختار صاحب
یہ ہو گئے جی 20 لوگ اور ہیں. اب میں پورا نام نہیں لے سکتا, میری نظر کی وجہ سے میں نام ان کے نہیں پڑھ سکتا, اتنا ذہن کے اندر نہیں ہے ہر آدمی کا نام. 20 آدمی وہ ہیں جس میں بڑے بڑے نام ہیں, لغاری صاحب ہیں اور اس طرح کے جناب اور بڑے نام ہیں. لیکن 2 جو نام بڑے ہیں اس میں میرے مشر سرکار جناب عثمان بزدار صاحب اور خسرو بختیار صاحب, ان کو پارٹی سے فارغ کر دیا گیا ہے. عمر ایوب صاحب نے آج اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. انہوں نے کہا جی کوئی بندہ پاکستان تحریک انصاف کا سلوگن نہیں استعمال کر سکتا, کوئی لیٹر پیڈ نہیں استعمال کر سکتا, کسی آدمی کو جا کے اب یہ نہیں کہہ سکتے میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہوں. یہ کام کیا, یعنی حکومت پاکستان نے, کچھ اور لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے پہ زور لگایا, جس کے اندر عوام پسی, عوام پر جبر تشدد ہوا, ظلم ہوا, 25 لوگ مارے گئے, ذلے شاہ گیا, مزمل ایک لڑکا تھا وہ گیا, اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جی جنہوں نے جام شہادت نوش کیا اس آزادی کی قربانی کے لیے. مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جتنا کچرا, جتنا ڈبل سٹینڈرڈ کے لوگ تھے ان سب کو فارغ کرتے جا رہے ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ توڑنا چاہ رہے تھے, وہ جبر تشدد سے توڑنا چاہ رہے تھے. عمران خان صاحب جس کے اوپر شک ہوتا جا رہا ہے اس کو نکالتے جا رہے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. عمران خان صاحب نے آج جو معزز عدلیہ کے اندر جو انٹرویو دیا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جب بھی الیکشن ہوا پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوگی, میں جیل میں چلا جاؤں, میں نااہل ہو جاؤں, یہ اللہ نہ کرے جی. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ میدان کے اندر رہیں, نواز شریف صاحب بھی پاکستان آئے, لیول پلینگ فیلڈ ہو, زرداری صاحب بھی ہوں, مولانا صاحب بھی ہوں, میچ پڑے جی, اور میچ جس طرح کھیل کے میچ جیتا جاتا ہے اس طریقے سے میچ جیتا جائے. دوسری طرف جو حکومت پاکستان ہے جناب, انہوں نے کچھ تبادلے فوری طور پر کرنے شروع کر دیے ہیں. کچھ جناب جو ہے وہ تیر جو ہے اب سیدھے کر لیے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف. اب کچھ دوریاں جو ہیں وہ پیدا ہونے شروع, کچھ پیغامات آئے تھے, کچھ میں پیغامات جو ہیں وہ پھر میری ویڈیو وہ رہ گئی ہے, وہ دیے گئے تھے. کچھ خواجہ آصف صاحب نے بیانات دیے تھے, کچھ جناب مریم اورنگزیب صاحبہ نے پیغامات دیے تھے, کچھ رانا صاحب نے پیغامات دیے تھے, کچھ اور لوگوں نے جویل لطیف صاحب وغیرہ یا اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر پیغام جو رسانی کی گئی تھی کہ اس طرح کیا جائے, اس طرح کیا جائے. کچھ اور ذرائع استعمال کیے گئے, کچھ اینکرز کو استعمال کیا گیا, لیکن انہوں نے جناب کیٹاگوریکلی نو کا. اب 3-4 نام ہے جی, ان 3-4 ناموں کے اوپر آپ غور کر لیں, ان میں سے جو نام آئے گا اب فائنل ہو جائے گا. یہ صرف ٹھپا لگائیں گے اور گھر کو چلے جائیں گے. جس طرح حکم کر رہے ہیں کہ بل پیش کرنے, اسی طرح یہ بل پیش کرتے جا رہے ہیں, بغیر پڑھے دستخط کرتے جا رہے ہیں, اور جناب آنے والے دن کے لیے اپنے گلے کا پھندا تیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہرحال کہ جی آج ایک اور 2-3 چیزیں میں بتا دیتا ہوں کہ یہ تو جب عمران خان صاحب وہاں جب معزز عدلیہ کے اندر تھے, وہاں صحافیوں کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ جناب اچھا نہیں ہوا. یوٹیوبرز کے اوپر جناب انہوں نے جبر تشدد کیا. فرح حبیب صاحب کے اوپر آج جناب ایک پرچہ اور کاٹ دیا گیا. عمران خان صاحب کو JIT نے 4 تاریخ کو دوبارہ طلب کر لیا ہے. یہ ساری چیزیں بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں. اینڈ پہ وہ ویڈیو جو ہے وہ میں شیئر کر دوں گا, آپ دیکھ لینا جی, اگر ہوئی تو میں کر دوں گا کہ آج صحافیوں کو مارا گیا, ڈنڈوں سے مارا گیا, ان کے کیمرے توڑے گئے. کس وجہ سے کہ آپ کوریج کرنے کیوں آئے ہیں, کیوں. آج جس وقت عمران خان صاحب نے وہاں کا ماحول بدل دیا, جب سوال و جوابات ہوئے, جب عمران خان صاحب نے بڑا نام لے دیا, اس کے بعد پسینے چھوٹنے کے بعد لوگ پریشان ہوئے, تو پھر اس کے بعد آرڈر ہوا جی کہ کوئی خبر باہر نہیں جانی چاہیے. اس کے بعد پھر وہاں صحافیوں کو روکنے کی کوشش کی گئی, اس دن وکلا کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی. تو یہ سارے کام ہوئے ہیں جی. اللہ تعالیٰ محافظ سب کا جی.